بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، آج کا سبق نمبر 81 ہے، آیت نمبر 34۔ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جس وقت ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا سجدے سے۔ ابا انکار کیا، واستکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اس آیت کریمہ کا عنوان ہے ذکر نعمت رابع، چوتھی نعمت کا ذکر، جو 4 انعامات تھی کیف تکفرون کے بعد۔ پہلی نعمت کہ آپ کو عظیم نعمت عطا کی جو آپ کی حیات زندگی ہے۔ دوسری نعمت خلق لکم ما فی الارض، کہ زمین کی تمام اشیاء کو تمہارے فائدے کے لیے دنیاوی یا اخروی جو بھی فائدہ اس کے لیے پیدا کیا۔ دوسری نعمت تھی کہ تمہارے باپ یعنی آدم، بنی آدم کے باپ کو خلافت عطا کی اور تعلیم الاسماء۔ تو یہ چوتھی نعمت ہے اکرام آدم بذریعہ سجود الملائکہ کے، کہ آدم کو عزت اور احترام بخشا فرشتوں کے سجدے کے ذریعے۔ اس میں اکرام آدم ہے۔ پہلا اکرام یہ ہے کہ آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ، کہ کسی انسان کے باپ کا ادب احترام یہ اس انسان کا ادب اور احترام ہے، تو آدم کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، گویا کہ انسانوں یہ تمہارا احترام اور قدر ہے۔ اکرام دوم یہ ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جنت کے اندر رہائش دی، جو کہ ایک اعلیٰ مقام ہے، یہ بھی اکرام اور اعزاز ہے۔ تیسرا اکرام وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ جنت میں وسعت خوراک کہ جہاں سے کھاؤ جہاں چاہو رہو، یہ بھی اکرام ہے۔ چوتھے نمبر پر اکرام وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کے اندر ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ اور پانچویں نمبر پر وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، کہ زمین کی طرف چلے جاؤ، یہ بھی اکرام آدم میں داخل ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، توبہ کے کلمات سیکھنا اور توبہ کی توفیق، یہ بھی اکرام آدم میں داخل ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، کہ دنیا میں انتظام ہدایت اور قانون ہدایت عطا کیا، یہ بھی اکرام آدم میں ہے۔ تو ان آیات کے اندر اکرام کا ذکر ہے کہ آدم کو یہ عزتیں بخشی ہے، تو گویا کہ انسانوں تمہیں یہ عزتیں بخشی ہے، لہذا اعبدو، اللہ کی عبادت کرو، اس مسئلے کو مان جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا کما قبل سے ربط، ایک تو یہی ربط ہے کہ یہ نعمت رابع کا ذکر ہے، چوتھی نعمت کا، 3 نعمتوں کا پہلا ذکر ہو گیا۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کے ساتھ ربط ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور فرشتے نہیں جانتے، جیسے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا میں ذکر تھا۔ تو اسی طرح عالم الغیب فرشتے نہیں ہیں، تو آدم بھی عالم الغیب نہیں ہے اور ابلیس بھی عالم الغیب نہیں۔ یہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ کے ساتھ اس طور پر ربط ہوگا کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جبکہ آدم اور بنی آدم اور جنات ابلیس یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ تیسرا اس کا ربط یہ ہے کہ پہلے خلافت کا ذکر تھا کہ آدم کو خلیفہ بنایا، پھر اہلیت خلیفہ کے ذکر تھا کہ خلیفہ اہلیہ کہ اس کو تعلیم الاسماء کا علم دیا کہ خلیفہ عالم ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا سے حق خلیفہ کا ذکر ہے، یعنی مقام خلیفہ کا حق، اور یہ ہے کہ اس کا ادب احترام اور اس کی قدر کی جائے۔ ہاں،
تو وَإِذْ قُلْنَا سے خلیفے کا مقام اور مرتبہ کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کا کہا تھا کہ جب تیرے رب نے کہا، اور یہاں سے قلنا لفظ سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رب کے لفظ کے ساتھ اپنی ذات سے تعبیر کیا تھا، کیونکہ رب کے مناسب جو ہے وہ خلافت اور تعلیم ہے۔ رب وہ ہے جو انسان کو مطلب خلافت دی ہے اور اس کو علم دیا ہے، اور قلنا کے صیغے میں جمع کا صیغہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے ادب اور احترام کی طرف، کیونکہ مامور بھی کی مرتبہ اور مقام یہ عامر کے مقام اور مرتبے سے ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ سجدہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم میں کی عزت اور احترام پر یہ بات دلیل ہے کہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ للملائکہ فرشتوں سے کہا، یہ جو واقعہ ہے سجود الملائکہ کا واقعہ آدم کے سامنے سجدہ کیا ہے، یہ قرآن میں تقریباً 7 مقامات پر ذکر ہے۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ تکرار ہے، تکرار نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ میں ہر واقعے کا مقصد الگ الگ ہے۔ اگر بعض آیات کے عنوان میں بھی فرق ہے اور تعبیرات میں بھی فرق ہے اور ساتھ ساتھ مقاصد میں بھی فرق ہے، تو یہاں پر جو واقعہ آدم کا مقصد ہے وہ نفی علم الغیب اور اکرام آدم ہے، کہ فرشتے عالم الغیب نہیں، آدم عالم الغیب نہیں، جنات عالم الغیب نہیں، اس مقصد کے لیے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ دوم یہ ہے کہ یہاں اکرام اور احترام آدم کے مقصد کے لیے واقعے کو ذکر کیا ہے، جبکہ دیگر مقامات میں اور مقاصد ہوں گے جو انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گے اور وہاں ذکر کیے جائیں گے۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ میں یہ واقعہ آدم کا جو سجدۃ الملائکہ ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، تو کیا خلافت آدم کو پہلے ملی ہے اور سجدہ بعد میں ہوا ہے، یا کہ ایسا ہے کہ پہلے سجدہ کیا گیا اور خلافت بعد میں ملی ہے؟ تو اس پر 2 قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو سجدہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو خلافت ملی، اور دلیل ان کی سورہ حجر کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 28 سورہ حجر ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کو بنا دوں اور پھر نفخت فیہ جب اس کے اندر میں روح ڈالوں، تو فقعوا تم ہو جاؤ لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرنے والے۔ تو پہلے تخلیق آدم یعنی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، تو اللہ نے کہا کہ جب میں اس کو بنا دوں اور اس میں روح اپنی ڈالوں، تو فقعوا تم ہو جاؤ لہو اس کے لیے سجدہ کرنے والے۔ تو پہلے تخلیق آدم کی ہے اور اس کے بعد آدم کو سجدہ کی، تو یہاں پر تخلیق کے بعد فوراً سجدے کا ذکر ہے، فقعوا ہو جاؤ لہو اس کے لیے سجدہ کرنے والے، گویا کہ سجدہ پہلے کیا اور خلافت بعد میں ملی ہے۔ اور اس آیت سے یہ ہے کہ پہلے خلافت کا ذکر ہے اور بعد میں اسجود سجدے کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ خلافت پہلے ملی ہے اور سجدہ بعد میں ہوا ہے۔ تو اس میں اصح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ جو سورہ بقرہ کی ترتیب ہے، یہ اصل بات یہی ہے کہ خلافت پہلے ملی ہے، اور اس قلنا للملائکہ یہ مسجود الملائکہ یہ بعد میں ہوئے، پہلے خلافت دی گئی، بعد میں اس کو کہا کہ سجدہ کرو۔ سورہ حجر کی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں شرط اور جزا ہے، تو وہ تعلیق ہے، معنی یہ ہے کہ جب میں آدم کو برابر کر دوں اور اس میں اپنے روح پھینکوں تو فقعوا لہو ساجدین، پھر یعنی تم سجدہ کرنا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے ہی پیدا کیا اور پیدائش کے بعد فوراً سجدہ کیا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ جب میں اس کو ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنے روح ڈال دوں تو اس کے بعد تم سجدہ کرنا۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالی آدم کو پیدا کیا اور پیدائش کے بعد پھر اس کو خلافت دی، اور خلافت کے بعد پھر کہا کہ سجدہ کرو۔ وہ امر جو سورہ حجر کے اندر امر ہے وہ تعلیقی ہے، معلق کیا گیا ہے، اور یہاں جو ہے وہ تنجیزی مراد نہیں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، تو ملائکہ سے مراد تمام ملائکہ ہے، جس پر سورہ حجر کی آیت دلیل ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم، سب فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔